السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع وضو کا بیان۔ وضو کی بیان کا باب نمبر 14، 15، 16 اور 17 اور 18۔ حدیث نمبر 123، 124، 125، 126 اور 127 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے اور ڈھیلوں سے استنجا کرنا بھی مسنون ہے۔ گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے۔ وضو میں اعضاء کا ایک ایک مرتبہ دھونا۔ وضو میں اعضاء کا دو مرتبہ دھونا بھی آیا ہے۔ پوری حدیثیں بیان کی جائے گی۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ باب نمبر 14، حدیث نمبر 123، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب پاخانے کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ باب نمبر 15، حدیث نمبر 124، ڈھیلوں سے استنجا کرنا بھی مسنون ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے، تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتھر تلاش کر دو تاکہ میں اس سے پاکی حاصل کروں، یا اسی کی مثل کوئی اور لفظ فرمایا، اور ہڈی میرے پاس نہ لانا اور نہ گوبر۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے کے دامن میں پتھر رکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا، اور ان کو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیا، اور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ آیا۔ بس جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کر چکے تو پتھروں کو استعمال کیا۔ باب نمبر 16، حدیث نمبر 125، گوبر سے استنجا کی ممانعت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پخانہ کے لیے گئے اور مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آؤں۔ 2 پتھر تو میں نے پائے اور تیسرے کو تلاش کیا مگر نہ پایا، تو میں نے ایک ٹکڑا خشک گوبر کا لے لیا اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پتھر لے لیے اور گوبر گرا دیا اور فرمایا کہ یہ نجس ہے۔ باب نمبر 17، حدیث نمبر 126، وضو میں اعضاء کا ایک ایک مرتبہ دھونا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ باب نمبر 18، حدیث نمبر 127، وضو میں اعضاء کا 2 مرتبہ دھونا بھی آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور ہر عضو کو 2 مرتبہ دھویا۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں وضو کے بیان کا باب نمبر 19، 20، 21 اور 22، حدیث نمبر 128، 129، 130، 131 اور 132 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا وضو میں اعضاء کا 3 بار دھونا بھی آیا ہے۔ وضو میں ناک صاف کرنا ثابت ہے۔ آنکھ پتھروں عدد کے لحاظ سے استنجا کرنا چاہیے۔ نالین پہننے کی حالت میں دونوں پیروں کا دھونا ضروری ہے اور نالین پر مسح نہیں ہو سکتا۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔